بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سالوں سے، تقریباً 4-5 سال سے طبیعت مسلسل ناساز ہے، اور شروع میں طبیعت کیا خراب ہے، کیا مرض ہے، اس کا پتہ چلنے ہی 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ وکرم ہاسپٹل میں، کلیگم روڈ میں، جو بہت بڑی ہاسپٹل ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے سرجن ہیں، مرض کا پتہ لگایا اور کہا کہ اس کا نام جو ہے پارکنگ سیل ہے۔ پارکنگ سیل ایک ایسا مرض ہے جو بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اور تقریباً تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ وہ شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، کریٹین ہے، مثانے کی کمزوری ہے، پتے کی کمزوری ہے، اور کڈنی کی کمزوری ہے، میموری پاور کی کمزوری ہے، انسانی طاقت کی کمزوری ہے۔ وہ اصل میں دماغ انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ جب جو ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو رعایا بغاوت پر آ جاتی ہے۔ نہ تو سڑکوں پر ٹریفک قابو میں رہتا ہے، نہ نظم و نسق جو ہے صحیح رہتا ہے۔ بہرحال یہ مرض تقریباً 4-5 سال سے ہے، اور انگریزی دوائیاں آپ جانتے ہیں کہ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا والا معاملہ ہے۔ ایک فائدہ پہنچا کر 10 نقصان وہ کرتے ہیں، اور دوسرے دوائیوں میں جیسے آیورویدک اور ہومیوپیتھک شعبوں میں اس کا علاج تقریباً نہیں ہے۔ ناسا امریکہ کا کتنا بڑا ادارہ ہے جو اپنی راکٹ کو سیاروں میں چھوڑتا ہے، ستاروں میں سیارے چھوڑتا ہے، سیٹلائٹ چھوڑتا ہے، چاند میں کمن ڈالا ہوا ہے۔ وہاں اگر مشین کے پرزوں میں کوئی خرابی آتی ہے تو یہاں سے بیٹھ کر اس کی مرمت کرتا ہے، اور جو اس کے اندر مسافر ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح یہاں سے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو مرض ہے پارکنگ سیل والا، اس پر قابو نہیں پا سکا۔ دماغ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے گاڑی کی انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولنٹ ہوتا ہے، تو ویسے ہی دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈوپامین نام کا ایک کیمیکل اسپرے ہوتا ہے، وہ قدرتی طور پر اس کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ وہ کئی وجہوں سے بند ہو جاتا ہے، کبھی خاندانی وجہ سے، کبھی زیادہ ٹینشن لادنے کی وجہ سے، اور کبھی عمر کی بڑھتی کیفیت کی وجہ سے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ بہرحال اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا۔ وہ ڈوپامین جو کیمیکل ہے، اس کا متبادل دوائی صرف 2 ہے جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اور اس کا علاج وقتی طور پر اس دوائی کو کھانا ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں سارے دن میں 1 مرتبہ، بعد میں 2 مرتبہ، بعد میں ہوتے 14-15 مرتبہ بھی اس کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی قادر مطلق ہے۔ جہاں کربلا میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو روکا تھا، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے 12 چشمے نکالے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ زندگی کو موت میں، موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اور یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ اپنے مرحلے بدلتا رہتا ہے، ہم نے سنا تھا، لیکن اتنا جلد بدلتا ہے یہ ہم نے نہیں سوچا تھا۔ اب تو چلنے پھرنے میں بھی اور پھر وضو وغیرہ کرنے میں بھی بڑی پریشانی ہے۔
بعض مرتبہ ایک دیوار کے فاصلے کے ساتھ مصلی نہیں پہنچ پاتے نماز پڑھنے کے لیے، چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے۔ بس آپ حضرات سے مخلصانہ دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ خیرات کر کر، آیت کریمہ کا اہتمام کر کر، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر۔ دیکھیے تمام احباب چاہتے ہیں تیمارداری کریں، عیادت کریں اور اس کا ثواب حاصل کریں اور آنکھوں کو دیدار سے ٹھنڈک پہنچائے۔ یہ مرض ایسا ہے، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ عیادت سے مریض کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں صرف جو ہے لیٹنا ہوتا ہے، بات کرنے نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے سہولت دی تھی نین ملاق میں ریلائنس اور ایئرٹیل، ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہم نے وہ سلسلہ نکالا تھا کہ اس میں مس کال کر کوئی دیتا ہے تو اس کا جواب ہم لوگ ایئرٹیل اور ریلائنس سے فری دیتے تھے، اور گھنٹے مستقل ہی کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب مجبوری ہے، اس مرض کی حالت میں بات کرنے میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، واش روم جانے آنا مستقل ایک مسئلہ رہتا ہے۔ آپ یوٹیوب کے اندر دیکھیے گا، اس کے تعلق سے کافی جو طب کے شعبے ہیں میڈیکل کے، اس میں علاج معالجے کی کوشش کی، وہیں سے بھی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا۔ بس وہ آنسو کا خطرہ جو بروقت تہجد آنکھوں سے نکلتا ہے، مسلح کو تر کرتا ہے، وہی آب حیات ہے، وہی شفاء کاملہ ہے۔ آپ حضرات تہجد میں نوافل کے بعد، خاص طور سے صلاۃ الحاجت کے بعد، صدقہ خیرات کر کر، آیت کریمہ کا اہتمام کر کر دعا کریں۔ اور ہم اس لیے بھی عیادت کرنے والوں کو جوڑنے سے ذرا گریز کرتے ہیں کہ بہت سارے احباب اپنے تجربوں پر اصرار کرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں حکیم ہے، فلاں عامل ہے، فلاں نسخہ ہے، اور پھر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ نسخہ بتایا، اس کا کیا ہوا۔ ہر 3 آدمی میں 2 آدمی یا تو ڈاکٹر اور حکیموں کا پتہ بتاتا ہے یا تو نسخہ بتاتا ہے، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کے لیے وہ بتاتے ہیں۔ ایک مریض کے سامنے 1.5 لاکھ آپشن ہو تو پھر وہ مستقل جو ہے مجنونہ کیفیت کا شکار ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ وقت کا اہتمام نہیں کرتے، آرام کا بھی وقت ہوتا ہے، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گولی کا جب اثر ختم ہو جاتا ہے تو جسم میں جنبش رہتی ہے اور دماغ تقریباً کام کرنا بند کر دیتا ہے، آرام کے لیے طبیعت چاہتی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے زحمت نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت زیادہ ضروری کام ہے تو فون سے اجازت ہی لے کر آئے، اور فون نہ لگے تو واٹس ایپ میں میسج بھیجیں۔ بات کرنے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، وظائف، نوافل اور جو اشراق اوابین تہجد کی تعداد ہے وہ بھی اس مرض کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو پھر ہم کیسے عیادت کرنے والوں کی خاطر خواہ کریں، مہمان نوازی کریں اور ان کی دل جوئی کریں؟ کیا کتنی بڑی پریشانی ہے۔ یہ طبیعت چاہتی ہے کہ طبیعت میں ایک سوئی ہو، تنہائی ہو اور ذکر و اذکار ہو، اور اکثر وقت لائیو ٹیلی کاسٹ میں حرم مکی کے مناظر تو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب کسی سے بات کرنا، فون کرنا یا گھریلو معاملات کے اندر مداخلت کرنا، خدمت کرنا طبیعت نہیں ساتھ دیتی ہے۔ معافی چاہتے ہیں، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لے لیا، شاید
ان میں سے کئی باتوں سے آپ کے دل آزاری ہوئی ہوگی، معذرت فرمائیں۔ اور خاص طور سے آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ مدینے کی موت ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، ہم نے کبھی کسی گاڑی کی خواہش نہیں کی، کوئی لباس ہمیں پسند نہیں، کوئی جوتا چپل واچ چشمہ وغیرہ۔ باہر کے پروگرام میں جاتے ہیں تو میزبان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، وہ ہمیں پکڑ نہیں پاتے، پھر جب آخری آدمی آتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں کہ آپ نے کسی مولانا صاحب کو اندر دیکھا کیا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ کہتے ہیں مولانا انظر شاہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، تو مشکل سے یقین کرتے ہیں وہ۔ ایک مرتبہ وجے واڑہ میں ایک جگہ جانا ہوا تو انہوں نے کمرے میں ہمیں بٹھا لیا اور چاروں طرف سے مخفل کر دیا، اور وہ قریب تھا کہ پولیس تھانے کو اسٹیشن کو فون کرتے کہ مولانا کے نام کا کوئی آدمی آ کر جو ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ بعد میں کچھ خاص علامتیں بتائی تو خوشی سے اچھل پڑے۔ مطلب یہ کہ کوئی خاص قسم کا لباس، شیروانی، صدریہ، چپل، یہ سب پسند نہیں کیا ہم نے۔ بس جو ہے ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے، ایک تمنا ہے، اور وہ تمنا بھی اس لیے ہے کہ اعمال ہمارے اس لائق نہیں کہ اللہ کے دربار میں اعمال کو پیش کیا جا سکے۔ بس مدینے کی موت سہارا ہے۔ 10,000 صحابہ کرام، ہماری مائیں امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خدموں تلے، شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدموں تلے جگہ مل جائے کفن کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سہارا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر ایسا نہ بھی ہو اور یہی ہندوستان میں بنگلور کے کسی قبرستان میں مدفون کیا جائے، میرا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ اگر برسات ہو جائے، کسی وجہ سے خبر کھل جائے، تو وہاں آپ کو کفن اور لاش نہیں ملے گی، پھر ملے گی تو بقیع میں ملے گی، بقیع غرقد میں ملے گی، جوار صحابہ میں ملے گی رضوان اللہ اجمعین۔ اللہ تعالی آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرمائے، رزق حرام کی نحوستوں سے حفاظت فرمائے، رزق حلال عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہر مریض کو صحت عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے۔ معذرت چاہتے ہیں، وقت لمبا ہو گیا۔ اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو تصویر لی گئی ہے، تصویر کے ہم قلبی مخالف تھے، آج بھی ہیں۔ آپ کو مرض کی کیفیت معلوم ہو اور آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور جو دکھایا جا رہا ہے، ایک حکیم صاحب کو جو دور رہتے ہیں ان کو تشخیص کرنی تھی، اب وہ آنا یہاں، میرا وہاں جانا ذرا مشکل سا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو کال بھی کیجیے اور ویڈیو بھی بھیجیے، اس سے انشاءاللہ کسی حد تک معلومات مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے۔ کسی کی آہذاری بھی ہو سکتی ہے، دل کی آہذاری اور زبان کی بددعا، ہم جو ہے سبھی میں قلب سے معذرت خواہ ہیں۔ اور تہجد کے وقت میں جو گھنٹوں
کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب بھی ان حضرات کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ثواب ان کو پہنچا کر اللہ ان کو راضی کر کے وہ ہمیں دنیا ہی میں معاف کر دیں، اور آخرت میں کسی تقاضے کے بغیر اللہ ہمیں کہہ دے فادخلی